أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال إمام العلي عليه الصلاة وأزكى السلام أشرف الشرف العلم. مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہما الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ فرماتے ہیں اشرف الشرف العلم، شرف میں بھی سب سے زیادہ شرف رکھنے والا اگر کوئی شے ہے تو اس کا نام علم ہے، یعنی علم سے بہتر شرف کسی شے کے پاس میں ہے ہی نہیں۔ اب مولائے متقیان نے جہاں علم کے شرف کا اعلان فرمایا وہاں اس بات کا انکار نہیں فرمایا کہ اور چیزوں میں کوئی شرف نہیں ہے، شرف ہے، اور چیزوں میں بھی شرف موجود ہے۔ ایک فرض کیجئے انسان کا دین کے کام کرنا بھی ایک شرف ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ایک شرف ہے، اس کی راہ میں قتل ہو جانا بھی ایک شرف ہے، اپنے والدین کی عزت کرنا، اساتذہ کی حرمت کا خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ، معاشرے کے اس تمام چیزیں شرف ہیں، لیکن کسی بھی شرف کو اشرف نہیں کہا گیا۔ اشرف شرف اگر کوئی چیز ہے تو اس کا نام علم ہے، یعنی اشرف شرف یہ علم ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اہمیت علم کے اوپر دلالت کرتی ہے حدیث، اور ہمیں یہ معین کرتی ہے کہ اگر ہم اشرف شرف، ہر انسان مزاجی اعتبار سے چاہتا ہے کہ ایک اچھے سے اچھی چیز کی طرف وہ اپنے قدم کو بڑھائے، تو اس منزل کے اوپر چونکہ کہا گیا کہ سب سے بہترین شرف اس کا یہی ہے کہ وہ علم حاصل کرے، تو اس منزل کے اوپر اگر کوئی سب سے زیادہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہے تو کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ علم اگر حاصل کر لیتا ہے تو سب سے زیادہ شرف اس کا حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ تعالیٰ کریم ہم سب کو صاحبان علم میں شمار فرمائے اور علم سے حصول کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وَيَجُوزُ أَكْلُ نِثَارِ الْعِرْسِ، عرس کے اوپر سے جو چیز نثار کی جاتی ہے ان کا کھانا جائز ہے، خواہ وہ کھانے کی شکل میں ہو یا یہ کہ کسی اور شکل کے اندر، مثلا زندہ مرغا ہے، زندہ بکرا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ دلہن آ رہی ہے، اس کے اوپر سے نثار کرنے کے بعد میں وہ صدقہ دے دی جاتا ہے، لوگ صدقہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، تو وہ جو نثار کیا جا رہا ہے عرس کے دلہن کے اوپر سے اس کا کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ عرس کسرے کے ساتھ مطلب اس رجل کی امرأہ، ٹھیک ہے نا، ان کے بیوی کو عرس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عرس سے مراد جو ہے رجل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عروس رجل کو کہا جاتا ہے، عرس جو ہے وہ اس کو عرس خود شادی کو کہا جاتا ہے، لڑکیوں کو جو دلہن ان کو عرائس کی جمع ہے، عرس کی جمع عرائس، ٹھیک ہے نا۔ عرس جو ہے وہ ولیمے کے کھانے کو کہا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ يجوز اكل نثار العرس، دلہن کے اوپر سے جو نثار کیا تھا اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ وَأَخْذُهُ، اور اس کو اس نثار کو، اخذہ کی بلٹے نثار کی، اس نثار کو جو کیا گیا ہے اس کو لینا بھی جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بشاہد الحال، چونکہ اس کے اوپر قرینہ جو ہے وہ لینے کا، وہ شاہد حال ہے، حال گواہی دے رہا ہے، دینے والا دے رہا ہے تو لینے والا لے سکتا ہے۔ میں اگر فرض کیجئے آپ کسی دلہن کو لے کے آ رہے ہیں تو آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ یہی کام کر رہے ہیں کہ لیجیے دیجیے، آپ نے دیا تو وہ لینے والے وہ دے ہی رہا ہے، تو حال گواہی دے رہا ہے کہ اس کو لینا جائز ہے۔ اے مع شہادت الحال بالاذن فی اخذہ، یعنی کہ حال اجازت شہادت دیتا ہے اس اذن کی کہ اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ لأن الحال یشہد باخذہ دائما، اس لیے کہ حال جو ہے وہ ہمیشہ اخذ کی گواہی دیا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَخْذِهِ، اب دیکھیے ملاحظہ فرمائیے، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَخْذِهِ، اب اگر فرض یہ کسی نے اس کو لے لیا، ٹھیک ہے نا، یعنی نثار کو جو نثار کیا اس کو کسی نے لے لیا، یعنی بہی کی ضمیر پلٹے گی شاہد حال کی طرف، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَخْذِهِ بِهِ، اگر شاہد حال کی بنیاد پر کسی نے اس نثار کو لے لیا، فَهَلْ يُمْلَكْ بِالْأَخْذِ، سوال یہ کیا وہ اخذ کے ذریعے سے مالک بن جاتا ہے اس کا؟ سمجھیے گا، ہاں اس نے لے لیا، فرض کسی نے بکرا دیا تو بکرا اس نے لے لیا، تو بکرا لینے کے بعد کیا اس کا مالک بن گیا؟ او ہوا مجرد اباحہ، ایک مالک نہیں بنا ہے، وہ اس کے لیے خالص مباح ہو گیا ہے، تو اس کو کھا سکتا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ فرض یہ کپڑے اتارے تو اس کے اوپر سے دیے صدقہ کر دے دیے اور لے لیے،
تو بھئی وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ مالک نہیں ہیں اس کے. کیا فقط لینے سے آپ مالک بن جائیں گے یا مجرد اباحہ ہے؟ قولان، دو قول ہیں، اجودہما الثانی، دوسرا قول جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی کیا مطلب؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مالک بن جاتے ہیں اخذ کی بنیاد کے اوپر، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مالک تو وہی ہے، وہ آپ کو اجازت دے رہا کہ آپ کو یہ چیز مباح ہے. ٹھیک ہے نا جناب؟ اس کا ذکر کی ضرورت ہی کیا ہے کہ وتظہر الفائدہ فی جواز الرجوع فیہ ما دامت عینہ باقیہ. فائدہ وہاں ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ اس بات تسلیم کریں کہ یہ فقط مجرد اباحہ ہے، یعنی کہ آپ یہ صرف مباح کیے جا رہا ہے، تو یاد رکھیے فائدہ وہاں ظاہر ہوگا کہ جب تک وہ عین باقی ہے، جب تک وہ عین باقی ہے تو وہ اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. دینے والا اگر دینے والا لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، لیکن اگر اخذ کی بنیاد پہ وہ مالک بن گیا ہے تو یاد رکھیے کہ اس صورت کے اندر ملکیت چونکہ تبدیل ہو گئی. اب اگر وہ دلہا کا وہ کہے گا لاؤ بھائی مجھے واپس کرو، تو آپ واپس نہیں لے سکتا، وہ کسی شکل میں واپس نہیں لے سکتا. تو یہ فائدہ ہوتا اگر ہم اس قول کو تسلیم کریں کہ ملکیت نہیں ہوئی ہے، مجرد اباحت میں اثر ہوا ہے، تو اباحت کو جب تک وہ عین باقی، بکرا موجود ہے، فرض کی بکرا لے کے آئے تھے آپ، وہ موجود ہے، تو آپ کہیں لئی میرا بکرا مجھے دیجیے، تو وہ مانگ سکتا ہے. آپ منع نہیں کر سکتے جناب ہم تو آپ نے دے دیا تھا اب تو ہمارا ہو گیا. نہیں، آپ استعمال کر سکتے تھے، آپ کاٹ کے کھا سکتے تھے، آپ نے کاٹ کے نہیں کھایا، عین باقی ہے، جب تک عین باقی ہو کہ لئی میرا بکرا مجھے واپس کیجیے تو لے سکتا ہے. بات واضح ہوئی؟ وَيُكْرِهُ الْجِمَاعُ مُطْلَقًا عِنْدَ الزَّوَالِ، اور جماع مکروہ ہے. یہ مکروہات نکاح شروع ہو گئے، لیکن مکروہات جماع شروع ہو گئے اس منزل کے اوپر. وَيُكْرِهُ الْجِمَاعُ، جماع مکروہ ہے مطلقاً چاہے جماع جو ہے وہ اول زواج کا ہو یا غیر زواج کا ہو، کسی شکل میں ہو، ہر شکل میں. عند الزوال، زوال کے وقت، زوال سے مراد وہ وقت ظہر ہے کہ جب سورج جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف زائل ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ زوال کے وقت جمع کرنا مکروہ ہے. الا یوم الخمیس، سوائے یوم الخمیس کے، جمعرات کے دن. فقد روی ان الشیطان لا یقرب الولد، اس لیے کہ روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ شیطان اس اولاد کے قریب نہیں جاتا الذی یتولد حینئذ، جو اس وقت تولد کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جو اس وقت جو ہے وہ گویا سامنے آتی ہے. مختلف روایتیں موجود ہیں، خاص طور پہ یہ روایت پر خدمت میں وسائل الشیعہ موجود ہے. ابو سعید خدری نے حضور سرور کائنات کی وصیت جو مولائے متقیانوں کی ہے، اس میں جو حضور نے فرمایا ہے، اس کو حضور نے یا علی علیک بالجماع لیلۃ الاثنین، اے علی پیر کی رات میں جمع کرو، شب پیر میں جمع کرو. فإنه إن قضى بينكما ولد، لیکن اگر اللہ جل جلالہ تمہارے درمیان میں کسی اولاد کو رکھا، یکون حافظا لکتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب کا حافظ ہوگا. راضیا بما قسم اللہ عز وجل، اور وہ اس چیز پر راضی ہوگا جو اللہ نے تقسیم کی ہے. اللہ نے کسی کو اگر فرض کیجئے مالدار بنایا تو مالدار تو اس پہ تقسیم ہے، پروردگار کی تقسیم ہے. اس کو غریب بنایا تقسیم پہ راضی، ہر طرح سے راضی برضا اللہ سبحانہ و تعالی ہوگا. شب دوشنبہ، پیر کی شب میں اگر اللہ جل جلالہ نے اس کو رکھا ہے، اس جمع کے نتیجے پیدا ہونے والا بچہ اس شکل میں ہوگا. یا علی ان جامعت اہلک لیلۃ الثلاثاء، اے علی اگر تم اپنے اہل کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ لیلۃ الثلاثاء میں اگر تم شب منگل میں تم جمع کرو گے، فقضى بینکما ولد، اگر اللہ نے تمہارے درمیان میں کسی ولد کو اولاد کو رکھا ہے، فإنه يرزق الشہادہ بعد شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو وہ اس شہادت کے بعد کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے، اللہ جل جلالہ اس کو رزق شہادت نصیب فرمائے گا، یعنی وہ بچہ شہید ہوگا. ولا يعذب اللہ مع المشرکین، اللہ اس کو مشرکین کے ساتھ میں عذاب نہیں دے گا. وہ یکون طیب النکح والفم، اس کے منہ سے خوشبو آئے گی. رحیب القلب، قلب میں رحم والا ہوگا وہ بچہ. سخی الید، ہاتھ کے اعتبار سخی ہوگا وہ بچہ. طاہر اللسان من الکذب والغیبت والبہتان، زبان کے اعتبار سے جھوٹ سے دور ہوگا، غیبت سے دور ہوگا، بہتان سے دور ہوگا. دیکھیں یہ چیزیں اگر ہم بیان کریں ان چیزوں کو تو کتنی اہم چیزیں موجود ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اس لیے بیان نہیں ہوتی کہ ان میں کہیں نہ کہیں حیا اور شرم آڑے آیا کرتی ہے، اور ہم یہ تک بتانے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے.
دیکھیے تمام باتیں. یا علی وَإِن جَعْمَتَ أَهْلَكَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ، اے علی کا اپنی بیوی کے ساتھ میں تم شب جمعہ میں شب لیلۃ الخمیس میں تم کرو گے، فقضى بینکم ولد، اگر اللہ جل جلالہ تمہارے میں کوئی کسی ولد کو رکھا اولاد کو رکھا، فإنه يكون حاکما من الحکام، تو وہ حکام میں سے کوئی حاکم بنے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایک چیز کو یوں ہی رکھیں. یہ حضور سرور کائنات کی مولائے متقیان کو وصیت ہے، بہت تفصیلی روایت ہے، انشاءاللہ کبھی اور پہ تفصیل سے گفتگو ہو جائے گی. الا یوم فقد روی ان الشیطان لا یقرب الولد الذی یتولد حینئذ حتی یشیب، کب تک؟ جب تک کہ وہ بوڑھا نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ جل جلالہ تعالیٰ کریم کا یہ کرم اس کے اوپر ہوگا، شیطان سے قریب نہیں جائے گا. تو تقرب شیطان سے اب دیکھیں کب؟ یوم الخمیس، ٹھیک ہے نا. وبعد الغروب، اور غروب کے بعد بھی مکروہ ہے، یعنی کہ یکرہ الجماع، ہاں یکرہ الجماع عند الزوال وبعد الغروب، والغروب غروب کے بعد میں بھی مکروہ ہے. کب تک مکروہ ہے؟ حتی یذہب الشفق، یہاں تک کہ شفق چل نہ جائے. جو غروب آفتاب ہوا، غروب آفتاب کے بعد میں جو شفق جاتی، جو نماز مغرب کا اول وقت ہوتا ہے، اس وقت کے درمیان میں انسان کو جمع کرنا مکروہ ہے. کون سی شفق؟ الاحمر، جو شفق احمر آتی ہے. ومثلہ ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، اور یہی حکم اس وقت بھی طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس کے درمیان میں، یعنی طلوع فجر ہو چکی ہے اور طلوع شمس کے درمیان جو گویا کا ہے نماز کا وقت ہے، اس وقت بھی مکروہ ہے کہ کوئی انسان اپنی اہلیہ کے ساتھ میں جمع کرے. ٹھیک ہے. لورود ہی معہ فی الخبر، اس لیے کہ یہ بھی، یعنی کہ یہ ورود ہی کی ضمیر پلٹے گی ما بین طلوعین کی طرف، ٹھیک ہے، اور معہ کی ضمیر پلٹے گی بعد الغروب کی طرف، اس لیے کہ یہ بھی وارد ہوا ہے طلوع فجر طلوع شمس کے درمیان، یہ بھی خبر کے اندر اس کے ساتھ وارد ہوا ہے، جس خبر کے اندر جو ہے وہ بعد الغروب کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اسی ایک روایت کے اندر یہ بھی وارد ہوا ہے. ٹھیک ہے. وعارین، واو جو ہے یہاں پہ واو حالیہ، وہ عارین در حالہ کے انسان جب جمع کرے تو عاری ہو، کپڑے سے عاری ہو، یعنی بالکل ننگا ہو کے جمع کرنا مکروہ ہے. کیوں؟ لنہی عنہ، اس لیے کہ اس سے نہیں کی گئی ہے، منع کیا گیا. رواہ الصدوق عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے شیخ صدوق نے، ہیں اس سلسلے کے اندر پوری روایت پوری موجود ہے. وہ عقیب الاحتلام، احتلام کے بعد میں جمع کرنا مکروہ ہے. کب؟ قبل الغسل، غسل سے پہلے، یعنی انسان فرض کی رات کو سو رہا تھا، اٹھا تو اپنے آپ کو محتلم پایا، اس نے کہا میں دوبارہ کیوں نہ ہوں گا، اس نے بھی رات میں مباشرت کرنا شروع کر دی، جمع کرنا شروع کر دیا، یہ مکروہ ہے اس کے لیے. اس سے پہلے غسل کرے. او الوضو، یہی کہ وضو اگر کرنا چاہتا تو حد عقل اٹھے وضو کرے، وضو کر کے اس کراہت کو ختم کر کے انسان جمع کر سکتا ہے. زوجہ ہی کے لیے آ رہا، کس کے لیے آ رہا ہے؟ اور ایک دفعہ جمع کیا دوبارہ ظاہر ہے. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے، یکرہ ان یغش الرجل المرأة، مکروہ ہے کہ ایک مرد ایک عورت کو ڈھانپ لے. یغشا، غشا ڈھانپنا، پرتک کے بعد بنے. وقد احتلم، در حالانکہ وہ محتلم ہو چکا ہو. حتی یغتسل من احتلامہ، یہاں تک کہ وہ اپنے احتلام سے غسل کر لے. اب احتلام کیا ہوتا ہے؟ احتلام حلم سے بنا، حلم کے والی خواب کی ہوتی ہے. احتلام الذی رأی، وہ احتلام جس کو نے دیکھا تھا، اس کو خواب میں، جس خواب کی بنیاد پہ وہ محتلم ہوا تھا، اس سے وہ غسل کر لے، اس سے پہلے اگر وہ کر رہا ہے تو مکروہ ہے. فإن فعل ذلك، اگر کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، وخرج الولد، اب اگر بچہ ظاہر ہو، پیدا ہو، خروج ولد، اولاد، ولد سے مراد لڑکا نہیں ہے، اولاد ہے. اگر بچہ سامنے آئے، کیسے ظاہر ہے؟ مجنونن، بچہ مجنون پیدا ہو، تو فلا یلومن الا نفسہ، تو کسی کی ملامت نہ کرے، اپنے نفس کی ملامت کرے، اس نے یہ کام کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص طور کے اوپر روایت موجود ہے کہ انسان جب بھی جمع کرے تو جمع کے آداب یہ ہیں اس منزل کے اوپر کہ وہ
احتلام کے بعد میں غسل اور وضو کرنے سے پہلے کسی بھی شکل کے اندر بیوی کے ساتھ میں جمع نہ کرے، ورنہ امکان یہ پایا جاتا ہے کہ بچہ مجنون پیدا ہوا۔ ولا تکرہ معاودۃ الجماع بغیر غسل، یاد رکھیے، مگر اس کے ساتھ میں ایک بات اور یاد رکھیے، جماع کا اعادہ مکروہ نہیں ہے۔ دیکھیے احتلام کے بعد فرض کیجئے آپ اپنی اہلیہ کے پاس میں گئے، آپ نے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد میں ابھی لیٹے ہوئے ہیں، نہ وضو کیا ہے نہ غسل کیا، کچھ لیٹے ہوئے آپ کو پھر ہوا کہ بھائی میں پھر جمع کرنا چاہتا ہوں، یہ اعادہ جمع ہے، دوبارہ جمع کرنا۔ تو کیا جناب جو وہاں کہا گیا تو کیا وہ کراہت یہاں موجود ہے کہ ولا تکرہ معاودۃ الجماع، جمع کا اعادہ کرنا مکروہ نہیں ہے بغیر غسل کے، کیوں؟ للاصل، کیونکہ اصل موجود ہے، یعنی اصل جو ہے وہ منع نہیں ہے۔ اصل کیا ہے، قانون کیا ہے کہ اللہ نے جمع کو منع کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، جہاں کیا ہے وہاں معصوم نے کہہ دیا ایسا نہ کرنا، احتلام کے بعد میں تمہارے تو بغیر وضو غسل کے نہ کرنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ والجماع عند ناظر الیہ، اور جمع کرنا اس کے پاس جو دیکھنے والا مکروہ ہے، بحیث لا یرا العورہ، اس اعتبار سے کہ وہ عورت کو نہ دیکھ رہا ہو، اور سوا شرمگاہ کو نہیں دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے کہ سامنے ہے، وہ اس کی نظر شرمگاہوں پہ نہیں پڑ رہی ہے، لیکن فرض کو دور دیکھ رہا، کوئی دیکھنے والا کہیں سے بھی دیکھ رہا ہے، قریب سے دیکھے دور سے دیکھے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میاں بیوی جمع کر رہے ہیں۔ اب ایسی جگہ جہاں کوئی دیکھنے والا ہو جمع کرنا مکروہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، سنیے، والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لو ان رجلا غشا امرأتہ، اگر کوئی اور مرد اپنی عورت کو ڈھانپ لے، یعنی کہ بیت ہو گئے، وفی البیت مستیقظ، در حالانکہ واو حالیہ، وفی البیت، گھر کے اندر، مستیقظ، ایک جاگنے والا ہو، یراہما، جو ان دونوں کو دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے، ویسمع کلامہما، اور ان کے کلام کو، آپس کی باتوں کو سن رہا ہو، ونفسہما، ان کی سانسوں کی آواز کو سن رہا ہو، ما افلح ابدا، تو وہ انسان کبھی فلاح نہیں حاصل کر سکتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کان غلاما کان زانیہ، اگر غلام ہوگا تو زانی ہوگا، لڑکا ہوگا تو زانی ہوگا، وہ ان کانت جاریہ کانت زانیہ، اور اگر کوئی لڑکی ہوگی تو وہ زانی ہوگی۔ وعن الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قال لا يجامع الرجل امرأته ولا جاریته في البيت صبی، کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ اور نہ اپنی کنیز کے ساتھ میں مجامعت کرے، کس اعتبار سے؟ وفی البیت صبی، اس عالم میں گھر میں کوئی بچہ ہو، فإن ذلك مما يؤرث الزنا، اس لیے کہ یہ چیز زنا کا باعث بنتی ہے۔ دیکھنے والا اس کیفیت کے اوپر محمول ہوتا ہے کہ وہ زانی ہوتا ہے، لہذا اس کیفیت کو انسان کو اپنا رہی ہے۔ وَهَلْ يَعْتَبَرْ كَوْنَهُ مُمَيِّزْ، انشاءاللہ بعد میں صلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔